مگر یہ کیفیت و جذبات انسان کے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مشیت خداوندی کوئی اور ہی منصوبے پر عمل درآمد کروا رہی ہوتی۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ نبی بنانا، ایک ہستی کو نبی جیسے بلند مرتبے پر قائم کرنا، فائز کرنا، اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی تو درکار ہوں گی نا۔ اس کی انجام دہی کو یقینی بھی تو بنانا ہوگا۔ جیسے فصل اگر ہم اگانا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ بیج ڈال دیتے ہیں؟ نہیں نا، زمین کو پہلے ہم نرم کرتے ہیں، وہاں کھاد اور پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت وہ پودا جو ہے وہ نشوونما پاتا ہے اور پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی بنانا کوئی معمولی بات نہیں، اس کی پرورش اور تربیت کرنی پڑتی ہے، ایک نظام تشکیل دیا جاتا ہے، اس کے بچپن ہی سے اس کی نظام کا یہ جو حرکت ہے نا وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ انہیں قوم کو لے کر چلنا تھا، لہٰذا مختلف ابتلا اور آزمائش سے گزار کر ان کو کندن بنایا۔ تو اسی طرح وحی کو برداشت کرنا یہ بھی ایک مشکل ترین کام ہے، لہٰذا اس کے لیے پہلے ایک نظام کو مرتب کرنا ہوگا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار جو ہے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو تو نبی بنایا ہے تو ایسے ہی نہیں ہم نے بنا دیا، بلکہ اس وحی کا بار اٹھانے کے لیے ہم نے پہلے تمہیں اس قابل بنایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر جو ہے غالباً یہ 40 ہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم ہمارے اندازے پر آ پہنچے، رسالت کے قابل بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ تجھے بلا لیا اور نبی بنا لیا، بلکہ نبی پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے ایک ملکہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اس میں تحمل مزاجی پیدا کرنی ہوتی ہے، ایک قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اسے تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے کیا، پھر ہم نے تمہیں منتخب کیا اپنی نبوت کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَعْنَتُكَ لِنَفْسٍ، پھر آئے تم ہمارے پیمانے پر پورا اترے، پھر ہم نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا۔ تو ایسے ہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، جیسا سیرت کی مختلف کتابوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا بار آتا تھا، یہ شروع میں بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا، اس کی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، کیونکہ شروع میں ایک انسان ماحول کا عادی نہیں ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا تو اونٹنی اس کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی، اس بار نبوت کے بوجھ، وحی کے بوجھ، ایسا لگتا تھا منو ٹنو وزن اس اونٹنی کے اوپر لاد دیا گیا۔ اسی طرح فرماتی کہ ایک بار اللہ کے رسول میری ران پر سرک کر لیٹے ہوئے تھے، تو جب وحی کا نزول ہوا اس وقت ایسے لگتا تھا مجھے کہ میری ران جو ہے وہ منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دی گئی، اور اللہ کے رسول کی حالت یہ ہوتی تھی کہ سینے میں سے خر خر کی آوازیں جیسے پانی جوش مار رہا ہو، اور چہرہ مبارک پسینے سے تر ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا۔ تو وحی کا بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود قرآن مجید میں بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ کسی کام کو محنت اور مشقت والے کام کے لیے نا انسان آہستہ آہستہ اس کا عادی بنایا جاتا ہے، ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو سورہ اعراف یا ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر جو یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے تم آگاہ کر دو لوگوں کو
اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر جو ہے اس کی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی کا بار آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا سختی ہوتی تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہو گیا تو کیفیت ذرا تناؤ والی ہو گئی رسول اللہ کی، ڈپریشن میں آ گئے۔ اس صورت میں وضوحا کی یہ جو 11 آیتیں ہیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، تو یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول کو اللہ نے تسلی دی ہے، اور اس سے اشارہ بھی ملتا ہے، جیسے آگے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، تو اس بوجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اتار دیا۔